هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے توحید کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا، کیونکہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ موت نے کب آنا ہے. جب موت آ گئی پھر لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہو گے کہ کاش کہ مجھے مہلت مل جاتی. فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقے بھی کرتا، میں خیراتیں بھی کرتا، میں نیک بھی بن جاتا، میں نمازیں بھی پڑھتا. پھر یہ تمنائیں نہ کرنا، اللہ ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی جان کو اللہ مہلت نہیں دیں گے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. آج کی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید سے اپنا کلام شروع فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں بھی توحید کا ذکر ہے، بعد الموت کا ذکر ہے، اسلام کی ترغیب دی گئی ہے. اس سورت کا نام سورت تغابن ہے. قیامت کے دن کو بھی یوم التغابن کہا جاتا ہے. تغابن غبن سے ہے، معنی نقصان. اس دن عمل نہ کرنے والوں کا سخت نقصان ہوگا. فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے اللہ کی. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. چرند پرند، یہ درختوں کی ٹہنیاں، پتے، شجر و حجر، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. فرمایا لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. لہ الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ایسا بادشاہ ہے جس کو چاہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے ہاتھ میں بادشاہی کیسے ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ذات ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے. اس کائنات میں دنیا کی بادشاہت بھی اسی کے قبضہ قدرت میں، آخرت کی بادشاہی بھی اسی کے ہاتھ میں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے قیامت کے دن، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے. این الجبارون، وہ سرکش لوگ کہاں ہیں جو کہا کرتے تھے ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے مشورے کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا. این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں، سرکش کہاں ہیں، ذرا سامنے آئے. کسی میں اوپر آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، وہ آج زبردست اللہ کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے. تو فرمایا لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ بے شک کسی انسان کی، کسی عمارت کی، کسی درخت کی، کسی جنگل کی، کسی صحرا کی، کسی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے. عمارت کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو ایسے کائنات میں کسی چیز کی بھی تعریف انسان کرتا ہے، وہ زبان حال سے کر رہا ہو یا زبان قال سے کر رہا ہو، تب یہ ساری تعریفیں اللہ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. جو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ناممکن چیز ہو جو بظاہر ناممکن ہو، ناممکنات تو انسانوں آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے. تمہارے لیے ناممکن یہ ہے
کہ اگر شادی نہ ہو تو بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، اگر مرد و عورت ملاپ نہ کریں تو بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے پیدا کر کے دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے تخلیق فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا فرمایا۔ ساری صورتیں کر کے دکھا دی کہ قدیر کس کو کہتے ہیں، قدرت کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہیں مٹی سے تخلیق فرمایا، وَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ بڑی ترتیب ارشاد فرمائی، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر اس نطفے کو، اس پانی کے قطرہ آب کو جیسے تم غلیظ اور ناپاک سمجھتے ہو، اور حقیقتاً بھی ایسے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کپڑے پر، تمہارے جسم پر یہ قطرہ لگا ہو تو دھو لو، بعد میں نماز پڑھو، یہ نجاست ہے۔ فرمایا نطفہ جو ہے وہ علاقہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، اور سائنس آج تحقیق کر رہی ہے، 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا نطفہ علاقہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر وہ گوشت بنتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کو پھر اوپر پھر اللہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون کرتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر شے پر قادر ہے۔ تم ایک چھوٹی سی چھت نہیں بنا سکتے ہو بغیر ستون کے، اس نے اتنا بڑا آسمان قائم فرما دیا، کھڑا فرما دیا، اور اتنا بڑا آسمان ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے نکلنا چاہو تو نکل نہیں سکتے، فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اور زور لگا لو تم باہر نکل نہیں سکتے ہو۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیا، بغیر عمد ترونہا، اور بغیر ستونوں کے تم روزانہ اسے دیکھتے ہو۔ رفع سمکہا فسواہا، کیسے برابر کر دیا، اونچ نیچ بھی نہیں ہے، کہیں بٹن بھی نہیں ہے، برابر آسمان کر دیا۔ وہ کیسے کیا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہے وہ ہر شے پر قادر جو ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، بعض تم میں سے کافر بن گئے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ بعض تم میں سے کافر بن گئے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بعض ایمان لے آئے۔ طبرانی شریف کے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کی پیشانی پر ایک فرشتہ یہ 5 آیات لکھ لیتا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی توحید اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، جو بھی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اسے والدین یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا۔ فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے بعض کافر بن جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر کا معنی انکار کرنے والا، اور یہ اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، بعث بعد الموت کا، اللہ کے مقربین فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور بعض تم میں سے مومن بن جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ دیکھنے والے ہیں، بصیر ایک ہے باصر، دیکھنے والا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ باصر۔ ایک ہے بصیر، ایسا دیکھنے والا جیسا کوئی دیکھ نہ سکتا ہو۔ عالم، زید بھی عالم بن سکتا ہے، بکر بھی عالم بن سکتا ہے، فلاں بھی عالم بن سکتا ہے۔ عالم جاننے والا، علیم ایسا جاننے والا جیسا کوئی جان نہ سکتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرب کے کالے پہاڑ پر کالی رات میں، اندھیری رات میں، پتوں کے نیچے
ایک چیونٹی پھر رہی ہو، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کے نشانات کو بھی رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بصیر ہے، وہ ایسا دیکھتا ہے جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی خردمین ایسی نہیں ہے جو چیونٹی کے قدموں کے نشانات کو دیکھے۔ تو رب کی ذات وہ ہے جو چیونٹی کے قدموں کے نشانات کو بھی اتنا باریک بھی دیکھتا ہے۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ دیکھنے والے ہیں۔ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اور بیکار کسی شے کو اللہ نے نہیں بنایا، ہر شے اللہ کی حکمت میں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، کسی حکمت کے تحت بنایا، بلا فائدہ، بے فائدہ، بے حکمت نہیں بنایا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے صحیح ہے اور ویسے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، تمہیں صورتیں عطا کی، صورتیں بخشی، اتنی خوبصورت شکل عطا کی، کان برابر لگائے، کوئی کان بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بازو بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی آنکھ نیچے نہیں، کوئی اوپر نہیں، برابر برابر ہر چیز بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں، احسن انداز میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس قدر اچھی صورت بنائی۔ کائنات میں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کیا ہی بہترین صورت، کیا ہی خوبصورت شکل عطا فرمائی۔ پھر اے انسانوں، اس شکل پر نہ رہ جانا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس جہان کو چھوڑ کر تم اپنے رب کے ہاں بھی جانا ہے، اللہ کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم سینے میں چھپا رہے ہوتے ہو اللہ جانتا ہے کیا تم نے چھپایا، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا اسے بھی پتہ ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کوئی بھی کام کرتے ہو شاید یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ذات تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم سوچتے بعد میں ہو، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے۔ فرمایا وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ ذات جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہو، وہ اللہ جو تمہاری خلوتوں کو جانتا ہو، تمہاری جلوتوں کو جانتا ہو، جو تمہاری تنہائیوں کو جانتا ہو، دیکھنے والا بھی ہو، سننے والا بھی ہو، اس ذات کے احکامات کو تنہائی میں توڑ کر اس ذات کی عذاب کو دعوت نہ دو۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔